اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب. صلی علی محمد. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين شفيع المذنبين أبي القاسم محمد. وآلہ وعترتہ وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. صلوات پڑھیں گے مل کر محمد اور محمد. حمد اللہ کی اور شکر اس خالق کا کہ جس نے ہمیں یہ ساعتیں عطا فرمائی کہ ہم یہاں بیٹھ کر ذکر محمد و آل محمد کر سکیں. اور شکر ہے اس خالق کا کہ اس نے ہمیں ایسے امام دے دیے کہ جن اماموں نے ہمیں کسی میدان میں شرمندہ نہیں کروایا. ہر میدان میں ہمیں عزت دلوائی. ہر میدان میں یعنی ہم ہر جگہ کھڑے ہو کر کہہ سکتے ہیں کہ ہم علی کے ماننے والے ہیں اور علی ہمارا امام ہے, حسن ہمارا امام ہے, حسین ہمارے امام ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کی پوری زندگی میں کہیں بھی کوئی بھی ضعف نظر نہیں آتا, ہمیشہ کمال نظر آتا ہے. اور کمال بھی ایسا نظر آتا ہے کہ ان کے کمال تک کوئی نہیں پہنچ پاتا ہے. کہ جیسا ان کا کمال ہے کہ جتنا علم اتنا ان کا ہے, ان جیسا علم کسی کے پاس نہیں ہے. جیسی شجاعت ان کی ہے ایسی شجاعت کسی کے پاس نہیں ہے. جیسا حسن ان کا ہے ایسا حسن کسی کے پاس نہیں ہے. صلوات کا ہدیہ پڑھیں مل کر محمد آل جس موضوع پر گفتگو ہو رہی تھی, موضوع اولیاء اللہ, اور آپ کے سامنے 2 دن سے مطالب پیش کیے. پہلی مجلس میں آپ کے سامنے بیان کیا گیا کہ اولیاء اللہ کے لیے اللہ نے کیا بیان کیا ہے, اللہ نے اپنے ولی کی کیا ڈیفینیشن بتائی ہے, اللہ نے اپنے ولی کو کس طرح سے سمجھایا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے بعد ایسا اللہ نے جب رسول اللہ کو دنیا میں بھیجا تو رسول اللہ کے جانے کے بعد اسلام میں کوئی ایسا موڑ آ گیا کہ اب 2 ولی نظر آنے لگے. ظاہری طور پر 2 ولی نظر آنے لگے. ایک وہ کہ جو محمد کا ولی ہے, ایک وہ جو محمد کا وصی ہے, اور ایک وہ تھا کہ جو یہاں بیٹھ کر کہہ رہا تھا میں وصی ہوں, میں خلیفہ ہوں, میں ولی ہوں. اور یہ جب 2 ذوف آ گئے تو پھر پوچھنا پڑا پروردگار تو بتا تو صحیح کہ تیرے بنائے ہوئے میں کیا ہے اور ان کے بنائے ہوئے میں کیا ہے. یعنی اللہ کا بنایا ہوا کیسا ہوتا ہے, عوام کا بنایا ہوا کیسا ہوتا ہے. جب ہم نے یہ اپنے پروردگار سے پوچھا تو پروردگار نے قرآن میں آیت نازل کی, اور پہلی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی. پروردگار کہہ رہا ہے اے حبیب ان سے کہہ دو, قل یا ایھا الذین ھادوا, ان سے کہہ دو. کیا کہہ دو ان یہودیوں سے؟ ان یہودیوں سے کہہ دو کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ تم بھی اولیاء اللہ ہو اور تم اللہ کے بڑے قریب ہو تو فتمنوا الموت ان کنتم صادقین, کہ پھر تم موت کی تمنا کرو. اگر تم سمجھتے ہو کہ تم ہی حق پر ہو اور تم ہی صداقت پر ہو, تم ہی سچے ہو, تو پھر تم موت کی تمنا کرو, مر کر دکھاؤ. اور مرنے کے لیے جب بھی تیار دیکھا تو یا علی کو دیکھا یا آل علی کو دیکھا, اس کے علاوہ کسی کو ہم نے نہیں دیکھا. اور پھر کل میں نے آپ کو بی بی زہرا کا وہ خطبہ پیش کیا کہ بی بی زہرا آ گئی دربار میں, اور دربار میں آنے کے بعد پھر بتایا کہ جو تو ولی بن کر وہاں بیٹھا ہے, اور بتایا کھل کر بیوی نے کہ تمہاری حیثیت کیا تھی اور ہمارے بابا نے اور ہمارے شوہر نے تمہیں کس مقام سے کس مقام پر لے گئے ہیں, اور تم آج ہمارے مقابلے میں آ کر بیان کر رہے ہو. آج اسی ولی اللہ پر تھوڑا سے مطالب آگے بڑھیں گے, اگر میرا ساتھ دیں گے تو آسانی سے آپ کے تک گفتگو پہنچا پاؤں گا. پروردگار نے یہ جو آیت نازل کی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, کہ اے حبیب یاد کرو اس وقت کو, اور اس کے بعد کہا کہ اللہ کے اولیاء وہی ہیں کہ جنہیں نہ کبھی خوف ہوتا ہے نہ حزن و ملال آتا ہے.
اب تفسیر نور الثقلین میں حوالہ دے رہا ہوں، اور اس کے علاوہ بھی تفسیر میں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تفسیر میں ان جملوں کو شامل کیا کہ جب رسول ہجرت کر رہے تھے مکے سے مدینہ کی طرف، اور اس وقت حزن یعنی غم، ملال، یہ تمام چیزیں آپ کو پتا ہے، خوف یعنی ڈر کا، جب رسول ہجرت کر رہے تھے مکہ سے مدینہ کی طرف، تو ایک کو وہاں سلایا، ایک رسول کے ساتھ گیا۔ ہائے کہا میرے ساتھ رہیں گے عزیزان محترم، میری تفسیر نہیں ہے، امام محمد باقر کی تفسیر ہے، کہا ایک کو رسول نے سلایا، یعنی میں یہ ہوں کہ اللہ کا بنایا ہوا سو رہا تھا، عوام کا بنایا ہوا ساتھ چلا۔ اب جب ساتھ چلا تو ایک مرتبہ روایتیں کہتی ہیں کہ اس نے شور مچانا شروع کیا، رونا شروع کیا، گڑگڑانا شروع کیا، خوف سے لرزہ آ گیا، تو رسول نے فرمایا اسکن خاموش ہو جاؤ، اللہ ہمارے ساتھ ہے، نہ تم گھبراؤ، تم ڈرو نہ، کیونکہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اب روایت امام محمد باقر کہتے ہیں کہ جب رسول اس کو لے کر اپنے ساتھ گئے، اب یہ میں جملہ کہہ رہا ہوں ایسا تھا نہیں، اس میں تفصیل ہے کہ رسول کے ساتھ جب وہ پہنچا تو غار میں آیا، غار میں آنے کے بعد جب اس نے وہاں کی ہولناکیاں دیکھی، ہولناکیاں دیکھنے کے بعد وہاں پر گھبرایا، گھبرانے کے بعد وہ چیخا، چیخنے کے بعد وہ شور کیا، جب شور کیا تو رسول نے اس کو بولا نہ گھبرا، میں تیرے ساتھ ہوں، اللہ تیرے ساتھ ہے، تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہماری مدد کرے گا، اتنا خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس نے نہ رسول کی سنی نہ اللہ کی سنی۔ میں جملہ کہہ رہا ہوں اور اس جملے کو سماعت فرمائیے گا عزیزان محترم، یعنی رسول کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی کوئی رسول پر قربان ہونے سے ڈرے، رسول کے ساتھ ہونے سے بھی کوئی ڈرے اور کہے کہ میری جان بچ جائے، رسول کی بلے جائے تو جائے، تو معصوم فرماتے ہیں کہ یہ ولی اللہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ولی اللہ وہ تھا کہ جس سے رسول سلا کر آئے تھے اور وہ پوچھتا تھا یا رسول اللہ آپ بچ جائیں گے، آپ کی جان بچ جائے گی، کب وہ تھا اللہ کا بنایا ہوا۔ یہ امام محمد باقر نے پوری تفسیر میں اس کو لکھا، اور اسے تفسیر فرات کوفی میں بھی اسی طرح سے بیان کیا کہ امام محمد باقر کہہ رہے ہیں کہ اس وقت اس پر ایسا حزن تھا، ایسا غم تھا، ایسا خوف تھا، ایسا ڈر تھا کہ وہ خوف سے طاری تھا، اور رسول اسے روک رہے ہیں۔ اور دیکھیے ہمارے یہاں قانون ہے کہ رسول کسی کو بھیجیں کہ جاؤ جنگ کرو، اور وہ رسول کے جانے پر جنگ کرے، اور پھر ایسا ہو کہ رسول مارے جائیں ایک مثال کے طور پر، اور وہ رسول کو چھوڑ کر چلا جائے، تو روایات کہتی ہیں اور وہ کفر میں آ جاتا ہے، وہ کافر آ جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنی جان کو رسول کی جان سے زیادہ اہمیت دی ہے، اس لیے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ کہ دیکھو وہ میدان یاد کرو کہ جب آواز آئی مماتا محمد محمد مارے گئے تو سب بھاگ رہے تھے پیچھے کی طرف اور علی جا رہے تھے میدان کی طرف۔ ایک مرتبہ کسی نے آ کر پوچھا یا علی سب جا رہے ہیں گھروں کی طرف، آپ جا رہے ہو میدان کی طرف، معاملہ کیا ہے؟ کا معاملہ پہلے ان سے پوچھو پھر میں بتاؤں گا۔ ان سے پوچھا کہ بھائی آپ اپنے گھروں کی طرف کیوں جا رہے تھے جنگ چھوڑ کر؟ تو وہ کہنے لگے کہ ہمیں سنائی دیا تھا کہ محمد مارے گئے، تو ہم نے کہا جب محمد مر گئے تو جینے کا کیا فائدہ ہے، اس لیے ہم گھروں کو جا رہے تھے۔ علی نے کہا علی سے پوچھا آپ کیوں میدان کی طرف جا رہے تھے؟ علی نے کہا میں نے بھی یہ آواز سنی تھی، میں نے کہا جب محمد مر گئے تو جینے کا کیا فائدہ۔ اور علی چلے اور چلتے چلتے میدان میں آئے۔ میدان میں آنے کے بعد ایک گھڑے میں دیکھا کہ گھڑے میں رسول اللہ زخمی حالت میں گرے ہیں۔ ایک مرتبہ علی نے رسول کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد اشارہ کیا کہ ھذا محمد، یہ محمد ہے اور زندہ ہے اور اپنے پوری طاقت میں ہے۔ جب یہ جملہ کہا تو اللہ نے بھی کہہ دیا میں احسان کا بدلہ احسان سے دیں گے۔ اے محمد تم نے، اے علی تم نے ہمارے رسول کو ہاتھوں پر اٹھا کر کہا ہے ھذا محمد، ہم تمہیں غدیر کے میدان میں انہی کے ہاتھوں سے اٹھا کر کلمائیں گے۔ من کنت مولا فھذا علی مولا۔ ساتھ ہے نا عزیزان محترم میرے،
کا خوف کا عالم یہ تھا، یہ تفسیر پیش کر رہا ہوں، خوف کا عالم یہ تھا کہ وہ رونے لگا، وہ گڑگڑانے لگا. اور وہ بھی سنا ہے کہ پھر کہیں سے اژدہے کو آنا تھا، کہیں سے سانپ کو آنا تھا، امامے کا کپڑا پھاڑنا، یہ سب آپ سن چکے ہیں، میں اس پہ لمبی چوڑی بحث نہیں کروں گا. اور اونچی اونچی آواز میں گریا کرنا، یہ سب ہوا. لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ جب اللہ کا ولی مصلی عبادت پر آیا اور ایک مرتبہ ابلیس اژدہے کی شکل لے کر اللہ کے ولی کے پاس آیا اور آ کر سید سجاد کے انگوٹھے کو مسلسل چبانے لگا، ایسا چبانے لگا، ایسا چبانے لگا کہ آخر تھک کر دور ہو گیا اور اپنی اصلی حالت میں آیا. امام نے نماز کو ختم کیا، کہنے لگے میں اتنا کہ آپ کو درد نہیں ہوتا، کیونکہ ان کی عبادت میں کوئی خلل نہیں آیا، ان کی عبادت میں کوئی فرق نہیں آیا. اب وہ جب اژدہا تھا، اب دیکھ رہا وہ اپنی اصلی حالت میں آیا، یہ علی کا بیٹا ہے، سانپ سے دیکھ کر ڈرتا نہیں ہے بلکہ اژدہے کو تو حصوں میں کر کر پھینک دے گا. یہ علی ابن ابی طالب کا بیٹا ہے. اب جب سید سجاد نے اژدہے کو دیکھا، وہ مسلسل کاٹ رہا ہے، وہ سانپ مسلسل کاٹ رہا ہے، تو ایک مرتبہ زین العابدین نہ گھبرائے، نہ ڈرے، نہ عبادت کو توڑا، بتا دیا کہ وہ اور ہوتے ہیں جو سانپ کو دیکھ کر رویا کرتے ہیں، ہم علی کے بیٹے ہیں، ہمارا مقام، ہماری عزت، ہمارا جلال الگ ہے. اور جب وہ اپنے اصلی حالت میں آیا، تو جب اصلی حالت میں آیا تو دیکھا، اور پھر آواز قدرت آتی ہے، آئین زین العابدین، انت زین العابدین، یہی زین العابدین ہے، یہی سجدہ کرنے والوں کا سردار ہے. اللہم صل اگر آپ کی توجہ رہے تو یہ ہے، یہ اللہ کا بنایا ہوا ولی تھا کہ جس کو نہ سانپ سے ڈر لگا، کسی چیز کا کوئی خوف نہیں ہوتا. اللہ نے اپنے ولی کی کیا ڈیفینیشن بیان کر دی. اور کل میں نے آپ سے ایک جملہ کہا تھا کہ اللہ کا ولی کون ہے؟ اللہ کا ولی وہ ہے، ولی کی دو ڈیفینیشنوں کو لکھا گیا منجد، اور اس میں کتابوں میں ایک وہ کہ جس کی اللہ مدد کرے، جس کی اللہ تائید کرے، وہ ہے ولی اللہ. کل آپ نے بھی فاطمہ زہرا کا خطبہ سنا. آئیے آج میں آپ کو علی کی ماں کا خطبہ سنا کہ بی بی فاطمہ بنت اسد نے خطبہ کیا دیا اور کیا انداز تھا قسم خدا کی. اور راوی بھی کیا بیان کرتا ہے. راوی کہتا ہے ہم نے دیکھا کہ خانہ کعبہ ہے، سنیں گے کا خانہ کعبہ ہے، اور خانہ کعبہ میں سلوات کا ہدیہ پیش کریں ملک محمد علیہ. دیکھیے پہلے آپ علی کے بابا اور علی کی ماں کی فضیلت سمجھ لیجئے کہ علی کے بابا کا کمال کیا ہے، علی کی ماں کا کمال کیا ہے. علی کے بابا وہ ہیں کہ جو ایک مرتبہ الحمدللہ رب العالمین کہہ کر جملے کو کہتے ہیں نا، اللہ اس کو قرآن میں رکھ کر قرآن کی آغاز کو شروع کر دیتا ہے. اتنا قول ہے ابو طالب پسند آیا اللہ کو کہ قرآن کا وہ حصہ بنا دیا. اور بیوی فاطمہ بنت اسد کا کیا کہنے، وہ روایت کہاں لے جاؤں کہ بیوی فاطمہ بنت اسد کا انتقال ہوا، رسول چل کر گئے بی بی فاطمہ بنت اسد کے گھر، اور جانے کے بعد اپنے کرتے کا کفن دیا. کرتے کا کفن دینے کے بعد 70 تکبیریں کہیں، تکبیریں کہنے کے بعد قبرستان چلے گئے. قبرستان جانے کے بعد پہلے بیوی کو اتارنے سے پہلے خود قبر میں اترے، قبر کو ہاتھ مار کر کہا آگاہ ہو جا محمد کی ماں رہی ہے، آگاہ ہو جا محمد مصطفیٰ کی ماں رہی ہے. کہ جب محمد مصطفیٰ کی ماں رہی ہے، اور پھر جب جناب فاطمہ بنت اسد کو اتارا، اتارنے کے بعد قبر کو بند کیا. قبر کو بند کرنے کے بعد سرہانے بیٹھ کر کہنے لگے تیرا بیٹا، تیرا بیٹا، تیرا بیٹا. یہ 3 مرتبہ جملے کیے. رسول پھرے، شمع رسالت کے پروانوں نے گھیر کر کہنے لگے یا رسول اللہ، اس جنازے میں آپ نے وہ کام کیے ہیں جو آج سے پہلے آپ نے کبھی نہیں کیے. کہ کیسے کام؟ کہ آپ نے اپنے کرتے کا کفن دیا. کہاں اس لیے دیا کہ جب ہم نے اپنی ماں کے سامنے یہ بات کو بیان کیا تھا کہ محشر میں سب برہنہ اور بے لباس اٹھیں گے، تو ہماری ماں نے گریہ کرنا شروع کیا. تو ہم نے کہا کہ آپ محمد مصطفیٰ کی ماں ہیں، آپ ہمارا کرتا پہن کر محشر میں اٹھیں گی،
آپ محمد مصطفیٰ کی ماں ہیں، آپ محمد کا کرتا پہن کر محشر میں اٹھیں گی۔ اور کہا کہ آپ نے اتنی تکبیریں کہیں کہ صرف جنازہ پڑھنے والے تم نہیں تھے، کبھی کوئی فرشتوں کی صف آ کر کہتی تھی ہمیں نماز پڑھائیے، کبھی کوئی فرشتوں کی صف آ کر کہتی تھی ہمیں نماز پڑھائیے۔ کہ اچھا یہ آپ نے قبر کے سرحانے بیٹھ کر یہ کیا کہا کہ تیرا بیٹا تیرا بیٹا تیرا بیٹا؟ کہ اس وقت میری ماں سے سوال ہو رہے تھے کہ تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کیا کون ہے، تیری کتاب کیا ہے، تیرا دین کیا ہے؟ کہ میری ماں نے سارے جواب دیے۔ جب پوچھا کہ من اماموں کے، تیرا امام کون ہے، میری ماں خاموش ہو گئی، اس لیے نہیں کہ ماں کو پتا نہیں تھا کہ میرا امام کون ہے، سوچ رہی تھی فاتح خیبر کہوں، امیر المومنین کہوں، امام المتقین کہوں، اسد اللہ غالب کہوں، کیا کہہ کر اپنے بیٹے کو پکاروں؟ تو میں نے کہا ماں کے لیے بیٹے کا سب سے بڑا لقب ہوتا ہے بیٹا ہونا۔ آپ کہیے میرا بیٹا میرا امام۔ جملہ سنیے گا جی جانے محترم، جملہ تو بھی آئے گا اور آپ کے نعرے بھی بلند ہوں گے۔ کہا کہ آپ کہیے کہ میرا بیٹا میرا امام۔ آپ دیکھیے جب تک جناب فاطمہ بنت اسد نے اس کا جواب نہیں دیا، یہ معاملات قبر کے آگے نہیں بڑھے، تو سوچئے جب علی کی اپنی اماں کا قبر میں علی کے بغیر گزارا نہیں ہے، یہ منکر کی اماں کا قبر اللہم صلی یہ ہیں بی بی فاطمہ بنت اسد کہ جن کے ایسے کردار اور ایسے اعمال کو ثابت کیا کہ اللہ نے محمد مصطفیٰ کی ماں بنا دیا تاکہ آپ اسے پالیں۔ آپ دیکھیے، آپ جا کر دیکھیے لوگوں کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے، حدیث موجود ہے کہ جو ایک یتیم کی پرورش کرے، ایک یتیم کی پرورش کرے، اسے پالے، تو وہ رسول کے ساتھ ایسے جنت میں جائیں گے جیسے یہ دو ملی ہوئی انگلیاں ہیں۔ یہ صرف ہماری کتاب میں نہیں، ہمارے تمام بھائیوں کی کتابوں میں یہ روایت ہے کہ جو کوئی ایک یتیم کی پرورش کرے وہ ایسے جنت میں جائے گا رسول کے ساتھ جیسے یہ دو انگلیاں ملی ہوئی جاتی ہیں۔ جو عام یتیم کی پرورش کرے اس کے لیے تو یہ ہے کہ وہ رسول کے ساتھ ایسا جائے گا جو محمد جیسے یتیم کی پرورش کرے۔ اس ابو طالب کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ ابو طالب جس کے ایمان پر تمہیں ابھی تک شک ہے، اور ایسا شک ہے کہ ابھی تک شک کیے بیٹھے ہو، وہ ایمان ہم تو آپ ابھی تک یہ اس میں پھنسے ہیں کہ وہ کافر ہیں یا مسلمان، ہم تو انہیں ولایت میں ماننے کے لیے تیار ہیں کہ وہ ولی ہیں، وہ اللہ کے ولی ہیں، کیونکہ انہوں نے وہ کام کر کر دکھایا کہ محمد مصطفیٰ کا ساتھ دیا۔ آؤں گا اپنے جملوں پر، لیکن جملہ کہہ دوں، بی بی فاطمہ بنت اسد ولی سمجھانے کے لیے چلی، آئی ایک مرتبہ خانہ کعبہ کے پاس، خانہ کعبہ کے پاس جا کر کہنے لگی اے پروردگار میں تیری مومنہ ہوں، اے پروردگار میں تیری مومنہ ہوں، اور میں آئی ہوں اور میں تصدیق کرتی ہوں تیرے نبی خلیل کی، میں تصدیق کرتی ہوں تیرے نبی کی جو ابراہیم تھا، میں تصدیق کرتی ہوں اس کی کہ جس نے اس خانہ کعبہ کو تعمیر کیا، میں اس کی تصدیق کرتی ہوں، تجھے اس کا واسطہ ہے کہ تم میری اس مصیبت کو حل کر، تم میری اس مشکل کو حل کر۔ روایتیں کہتی ہیں راوی دیکھ رہے تھے، کہہ رہے تھے فاطمہ بنت اسد حمل کی حالت میں خانہ کعبہ کے قریب آئی۔ اس حالت میں عام خاتون گھر سے نہیں نکل سکتی، علی کی ماں چلتے ہوئے خانہ کعبہ میں آئیں۔ عزیزان محترم، بی بی فاطمہ بنت اسد آئی ہیں خانہ کعبہ کے پاس، یہ ہے ولی کی ماں۔ میں جملہ کہوں، بی بی مریم رہتی تھی بیت المقدس میں، لیکن آواز دے کر کہا ہے بی بی اے مریم یہ بیت المقدس ہے، یہ عبادت خانہ ہے، سجدہ خانہ نہیں ہے، اسے چھوڑیے اور جائیے۔ یہ کیا معیار ہے، یہ کیا مقام ہے، اسے چھوڑیے اور جائیے۔ اور بی بی فاطمہ بنت اسد کو بلایا اور کہا لوگ کہیں ایسے نہ سمجھ لے کہ زبردستی آئی ہے، کہ ہم گواہی دیتے ہیں دیوار کو توڑ کر۔ ولی کی ولادت ہونے جا رہی ہے، ولی اس دنیا میں آنے والا ہے۔ کبھی بھی فاطمہ بنت اسد آئی، لیکن میں جملہ کہوں، بی بی فاطمہ بنت اسد نے آ کر کہا پروردگار تجھے اس کا واسطہ جو تیرا خلیل ہے، جو تیرا
خلیل ہے. جملہ سماعت فرمائیے گا. اللہ نے خلیل سے یہ کعبہ بنایا. ہو سکتا ہے بی بی فاطمہ بنت اسد کہتی ہوں حمد ہے اللہ تیری کہ تو نے اس خلیل سے اس خلیل کے لیے کعبہ بنوایا. میرے ساتھ ہے یہ عزیزان محترم, تو نے اس خلیل سے اس خلیل کے لیے کعبہ بنایا. اور آئی ہے بی بی فاطمہ بنت اسد اور 3 دن کے بعد وہاں سے باہر آئی ہے. لوگوں نے دیکھا کہ جانے کا راستہ بھی اور تھا, آنے کا راستہ بھی اور تھا. لوگوں کو سمجھ آ گئی کہ اس میں فاطمہ کا کمال نہیں ہے, اس میں فاطمہ کا کمال نہیں ہے, اس میں اللہ کچھ کروانا چاہتا تھا, اللہ بتانا چاہ رہا تھا. جب ہم نے نبوت کا پہلا بنایا ہم نے اس کے لیے سجدہ کرایا, جب امامت کا پہلا بنایا اسے خانہ کعبہ میں پیدا کروایا. حیدری اب آئی ہے اور کہا تجھے اس خلیل کا واسطہ اور تجھے میں تصدیق کرتی ہوں اس نبی کی. یہ آپ جملہ سمجھیے کہ آج تک رسول کے چچا ابو طالب کے ایمان میں لوگوں کو شک تھا. بی بی فاطمہ بنت اسد نے آ کر اللہ پر بھی ایمان کا بتایا کہ میں تیری مومنہ ہوں, میں تیری مومنہ ہوں, اور یاد رکھ میں تیرے نبیوں کی تصدیق بھی کرتی ہوں, میں ان پر بھی ایمان لاتی ہوں, میں ان کو بھی مانتی ہوں, میں تیرے اس خلیل کا شکریہ ادا کرتی ہوں جس نے اس خلیل کے لیے ہائے کیا جملہ ہے عزیزانے والا, جس نے اس خلیل کے لیے یہ بنایا. علی وہ ولی ہے قسم خدا کی. جملہ کہوں کہ جس کے لیے اللہ نے اتنا اہتمام کروایا کہ ابراہیم سے وہ خانہ کعبہ بنایا کہ اس میں ہم اپنے ایک خلیل کو جگہ دیں گے, ہم نے اس میں ایک خلیل کو جگہ دیں گے. اور پھر جب یہی ولی اس دنیا سے جانے والا تھا, جملہ کہوں جب علی اس دنیا سے جانے والے تھے, روایت کہتی ہے کہ جناب نوح نبی خدا نے جب مولا علی کی ولایت کو قبول کیا, نوح نے جب ولایت علی کو قبول کیا تو انہوں نے اس کا اظہار ایسے کیا کہ اپنی قبر کے ساتھ علی کی قبر کو بنایا, یعنی گورکند بنے نوح علی ابن ابی طالب کے, گورکند بنے نوح علی ابن ابی طالب کے. کہا اس قبر کو بنایا اور قبر کو بنانے کے بعد انتظار کیا کہ میرا چاہنے, میں جس کی ولایت کا اقرار کر چکا ہوں, میں جس کی ولایت کو قبول کر چکا ہوں, وہ جب بھی آئے تو میرے ساتھ ادھر مدفن ہو. کیوں؟ کیونکہ ان کے ساتھ دفن ہونا میری خوش قسمتی ہوگی, ہر ایک کا دفن ہونا خوش قسمتی نہیں ہوتی. میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان محترم. اچھا میں اس بات کو سمجھاتا ہوں. آپ لوگ اسکول لائف تو کبھی نہ کبھی گئے ہوں گے, کبھی نہ کبھی اسکول گئے ہوں گے, اور جب آپ اسکول جاتے ہیں تو یہ ہر کلاس میں ایسا آئٹم موجود ہوتا ہے, یعنی 2 بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جو بڑے شرارتی ہوتے ہیں اور ہر ایک کو تنگ کرنا ان کا کام ہوتا ہے. ساتھ ہیں, ہر ایک کو تنگ کرنا ان کا کام ہوتا ہے. اور ایسا ہے کہ وہ بیک بینچر ہوتے ہیں, وہ پیچھے بیٹھتے ہیں. اچھا میں آپ میں سے نہیں, آپ سارے ماشاءاللہ میری نظروں کے سامنے, مولا آپ سب کو سلامت رکھیں. وہ بیک بینچر ہوتے ہیں, وہ پیچھے بیٹھتے ہیں, اور وہ جب بھی کوئی بھی حرکت کرتے ہیں اور ٹیچر کی سب سے زیادہ نظر ان پر ہوتی ہے, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ شرارت کریں گے, یہ مستی کریں گے, یہ پوری کلاس کا ماحول خراب کریں گے, یہ پوری کلاس کا ماحول خراب کریں گے. ٹیچر کی نظر اس پر ہوتی ہے. اب اس میں سے ایک نے شرارت کی, دوسرے نے اس کی شرارت میں حصہ ڈالا. میرے ساتھ رہیے عزیزان محترم. ایک نے شرارت کی, دوسرے نے اس کی شرارت میں حصہ ڈالا. جب یہ ہوا تو ایک مرتبہ ٹیچر نے دونوں کو اٹھایا, ایک کو اپنی دائیں طرف بٹھایا, ایک کو اپنی بائیں طرف بٹھایا. دونوں کو بٹھانے کے بعد کہا کہ اب میری تم پر نظر ہے. اب دور سے دیکھنے والے نے کہا یہ بڑے قریب ہیں. بھائی یہ قریب نہیں, یہ شریر ہے. توجہ ہے نا عزیزان. جناب نوح نے علی مرتضیٰ کی قبر کو اپنے پاس بنایا. میں جملہ کہوں, آنے کے لیے گھر بنوایا خلیل سے, جانے کے لیے قبر بنائے اولو العزم نبی نوح سے, غسل دیا حسن حسین اور ملائکہ نے. میرے ساتھ رہی عزیزان محترم. غسل دیا حسن حسین اور اولو العزم اور سید الملائکہ
بھی شامل تھے کہ وہ ان کا غسل میں ساتھ دے رہے تھے. یعنی جس کے آنے کا اہتمام اللہ ایسا کرے کہ آنے کے لیے بھی اولو العزم بنائے, جانے کے لیے بھی اولو العزم سے بنائے, آنے کے لیے جس سے گھر بنایا وہ بھی امام, جس نے غسل دیا وہ بھی امام. یہ ہے ولی اللہ. اللہ نے خانہ کعبہ کی دیوار کو شق کروایا اور تائید کی کہ یہ ہے میرا ولی, یہ ہے میرا ولی, کہ جس کے لیے میں ولادت کا ایسا اہتمام کر رہا ہوں کہ جہاں پر عبادت ہوتی ہے, جہاں پر عبادت ہوتی ہے. یہ بات تو آپ کو واضح ہے نا کہ ولادت ہوتی ہے, لیکن ایسی ولادت نہیں ہے کہ جیسی ہماری ہے. یہ آپ کنفرم ہیں اس بات پر کہ ویسی ولادت تو کم از کم نہیں ہے. ہمارا کہیں ولادت ہو جائے اس جگہ کو بھی پاک کرنا ہوتا ہے, اس پلنگ کو بھی پاک کرنا ہوتا ہے. علی کی ولادت ہوئی خانہ کعبہ میں. کوئی بتائے کہ کسی نے خانہ کعبہ کو غسل دیا ہو؟ وہ چلے ہیں علی ابن ابی طالب, قسم خدا کی ولادت ہوئی, اللہ نے تائید کی کہ یہ میرا ولی ہے. میں نے دو جملے کیے ہیں کہ ولی کا ایک مطلب یہ ہے کہ ولی وہ ہوتا ہے کہ جس کی اللہ مدد کرے, اور ایک ولی وہ ہوتا ہے, ولی اس کو کہتے ہیں جو اللہ کی مدد کرے. سننے کے لیے تیار ہیں؟ جب علی نے اللہ کی مدد کہاں کی, علی نے اللہ کی مدد کیسے کی؟ کا اسلام کا پیغام تھا اور رسول نے جناب ابو طالب کو بلایا اور بلا کر کہا یاد رکھیے گا یہ ولایت جو ہے نا, اچھا امامت عہدہ ہے, ولایت قدرت ہے. ولایت قدرت ہے, اختیار ہے. یعنی ولایت اس سے کہتے ہیں کہ جس پر اس کی قدرت ہو. امامت عہدہ ہے. ولایت وہ ہے کہ جس کے آسمان سے لے کر زمینوں تک, زمینوں سے لے کر آسمانوں تک جس کا اختیار ہو, ولایت اس کے پاس ہے. دیکھیے ولایت میں پہلی بھی شاید یہ جملہ کہہ چکا ہوں, ولایت باپ کے پاس بھی ہے لیکن وہ ولایت الگ ہے. ولایت کچھ ولی فقیہ کے پاس بھی ہے, وہ بھی ولایت تھوڑی سی الگ ہے. اور یہ ولایت مولا یہ سب سے الگ ہے اور سب سے بلند ہے. ان دونوں ولایتیں یہ مولا کی ولایت جیسی نہیں ہے. میں جملہ کہہ رہا ہوں, یہ دونوں ولایتیں یہ مولا. دیکھیے مجتہدین اکرام ہمارے ہم جو کہتے ہیں, وہ جو فتویٰ دیتے ہیں اور اس پر جو جب وہ ولی بن جاتے ہیں وہ ان کا اختیار ہے اور وہ بنتے ہیں. اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ وہ معصوم نہیں ہوتے ہیں, لیکن وہ ولی کہیں نہ کہیں بن جاتے ہیں, کہ طلاق کے معاملے میں, کبھی کسی معاملے میں, کبھی کسی معاملے میں. لیکن مولا کی ولایت کا اختیار کیا ہے؟ مولا کی ولایت کا اختیار کیا ہے؟ دیکھیے مجتہدین یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ ظہر کی 3 رکعت پڑھو اور مغرب کی 4 پڑھو, لیکن علی آ کر کہہ دیں کہ آج سے ظہر کی 3 پڑھو اور مغرب کی 4 پڑھو. اب ظہر کی 4 پڑھنا گناہ ہے؟ یہ ہے ولایت. مجتہدین یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے اسے تمہاری زوجیت سے نکالا. علی آ کر کہتے ہیں یہ تمہاری زوجہ نہیں, یہ ہے میرے مولا کی ولایت. ایسی ولایت کسی کے پاس نہیں ہے جو مولا کی ولایت ہے, جو مولا کا اختیار ہے, جو میرے مولا کی قدرت ہے. مولا کی قدرت کا عالم یہ ہے کہ مولا بچپنے میں ہے, اختیار دکھانا جا رہے ہیں, کہ اللہ کی مدد قدرت میں بچپن میں اللہ کی مدد کرنا شروع کی. کا پہلا اعلان ہوا, پہلی دعوت ہوئی, دعوت ذل شیرہ ہوئی. رسول نے کہا یا ابو طالب اے چچا ان سے بلائیے, خانوادوں کو بلائیے اور ان کی دعوت کیجیے. ان کو بلایا گیا. یہاں بھی رسول کے فضائل پڑھے جا سکتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا بکرا ذبح کرایا, دمبا ذبح کروایا. کسی نے کہا اے ابو طالب اتنے بڑے بڑے خاندان کو بلا چکے ہو, اتنے خاندان کو کہ اتنے لوگوں کو بلایا ہے, ہم تو وہ ہیں جو ایک وقت میں ایک بندہ ایک بکرا کھایا کرتا ہے, ایک بکرا ہضم کر جایا کرتا ہے, اور آپ ہیں کہ آپ نے ایک دمبا پکایا ہے اور سب کو بلا لیا ہے. جناب ابو طالب نے کہا جتنی طاقت ہو اتنا سے زیادہ کھا لینا, یہ کم نہیں ہوگا. کا وجہ کیا ہے؟ کہ اس پر محمد کے ہاتھ لگ چکے ہیں, کہ اس پر محمد مصطفیٰ کے ہاتھ رکھ چکے ہیں. ایک یہ ہے, ایک ابھی میں وقت نہیں ہے, نہیں تو کوئی اور بھی آپ کو لے جاتا, لیکن چلو میں آپ کو مقام دکھاتا ہوں. کہ اس کو اب بلایا گیا اور رسول کچھ کہنا چاہتے ہیں. مجھے دعوت ذل شیرہ نہیں پڑھنی, ایک جملہ کہنا ہے آپ کے ساتھ. کا اعلان کروایا, سب اٹھ کر چلے گئے, کسی نے اعلان نہیں سنا. دوسرے دن ہوا, اعلان کروایا, کسی نے نہیں سنا, سب چلے گئے. تیسرے دن جناب ابو طالب نے کہا رکیے اب میں کرتا ہوں, اور تلوار کو نکال کر ابو طالب کھڑے ہو گئے. سب نے کھانا کیا شروع کرنا تھا, تلوار دیکھی. اب کوئی اٹھا
जनाब अबू तालिब की सफ़ेद दाढ़ी थी, सफ़ेद बाल थे, 80 बरस की उम्र कहा जाता है। उस वक्त जो जनाब अबू तालिब ने एक मर्तबा उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे बिठाया और बिठाने के बाद एक हाथ से रसूलुल्लाह की तरफ इशारा किया। इशारा करेगा, या सैयदी या मौलाई, ऐ ईमान अबू तालिब पर बात करने वालों, या सैयदी, अभी ऐलान रिसालत हुआ नहीं, ऐलान तौहीद हुआ नहीं। जनाब अबू तालिब कह रहे हैं, या सैयदी या मौलाई, ऐ मेरे सरदार, ऐ मेरे मौला, उठिए। अल्लाह ने कहा मैं एहसान का बदला एहसान से दूंगा। तुमने काफिरों के मजमे में मेरे यतीम मोहम्मद को सैयद और मौला कहा है, मैं हाजियों के मजमे में तेरे बेटे को मौला कहलवाऊंगा। गदीर साथ साथ रहे तो अच्छा रहता है ना। देखिए मैं गदीर का वैसे ही फकीर हूँ और मैं ये जुमला कह चुका हूँ, जो आगे निकल जाते हैं मैं उनको पीछे लाता हूँ, जो पीछे रह जाते हैं मैं उनका इंतजार करता हूँ। और मेरी कोशिश है मेरी कोशिश है कि मैं दोनों को साथ साथ लेकर चलूं। मेरा किसी ऐसा नहीं है कि आया बोला और चला गया, लेकिन मैं चाहता हूं कि आसान कर कर आपके सामने जुमले कहूं। ये हुआ, निकलते हुए लोगों ने कहा, मैंने सारा छोड़ दिया, निकलते हुए लोगों ने कहा अबू तालिब। अब ये कहने वाला कौन था? अबू लहब कह रहा है, अबू तालिब अब तुम अपने भतीजे की भी अताअत करो, अपने बेटे की भी अताअत करो। उसने कहा तंज में। हमने कहा काफिर था, पता चल गया मौलाइयत का मतलब क्या होता है, इताअत करना। काफिर था लेकिन जाते हुए बता दिया कि वली वो होता है कि जिसकी अताअत की जाती है, जिसको बताया नहीं जाता कि यहाँ ये होगा यहाँ ये होगा। वली वो होता है जिससे पूछा जाता है, जिसको बताया नहीं जाता। मैं जुमला कहूंगा और ये जुमला आप तक पहुंच गया तो मेरी आने की मेहनत इस्तेमाल हो जाएगी। अब अल्लाह ने जब ये पैगाम कर दिया, जनाब अबू तालिब ने कह दिया कि ये मेरा बेटा है और ये वली बन गया और ये सब हो गया। अब ये याद रखिएगा, ऐलान विलायत गदीर में नहीं हुआ, ये भी मैं कहता हूँ। ऐलान विलायत गदीर में नहीं हुआ, ऐलान विलायत हो गया दावतुल अशीरा में। कई मरतबा रसूल ने कहा मैं पैगाम लाया हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह का। आप कौन है? का मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह का। ये कौन है? का ये अली वलीउल्लाह का। बात खत्म हो गई का ये। और ऐलान विलायत हो गया और हुक्म भी आ गया कि अबू तालिब अब आप अपने बेटे की भी अताअत करें और अपने भतीजे की भी अताअत करें। जब ये बात हो गई अजीजों, अब वो उनके दिलों पे मरहम कि ये हो क्या रहा है। अब उन्होंने प्लान तैयार किया, पूरा तरीका तैयार किया कि करें क्या, कि करना ये है। अब ये अबू आए यहाँ पर, एक बड़े अबू थे, अबू जहल, अबू लहब और फला फला बहुत थे। किसी ने प्लान बनाया कि जब मोहम्मद अब घर से निकले, अब इसको पत्थर मारो, बच्चों को कहो कि इसको पत्थर मारे। कभी पत्थर क्यों मरवाएं? क्या कहेंगे? बच्चे पागल थोड़ी, ऐसे थोड़ी पत्थर मारेंगे। क्या बच्चों को कहना ये मजनून है, ये मजनून है, ये पागल है, नाउज़ुबिल्लाह, इसको पत्थर मारेंगे। उन्होंने कहा देख लें आप। उन्होंने कहा नहीं ये प्लान ठीक है, बन रहा है। अब वो छोटे छोटे बच्चों के हाथ में मक्के में पत्थर दे दिया, कहा जैसे मोहम्मद आए उनकी तरफ पत्थर मारना। अब रसूलुल्लाह घर से चले, बच्चों ने पत्थर मारे, वापिस आए, सफ़ेद चोला पहना हुआ था। जनाब अबू तालिब ने देखा, कहा भतीजे ये क्या हुआ? कहता छोड़ दीजिए, कुछ नहीं हुआ, थोड़ा सा जख्म है ठीक हो जाएगा। कहा नहीं भतीजे बताओ क्या हुआ? कहा फना के बच्चों ने पत्थर मारा। अब रसूल भतीजे को लेकर, अबू तालिब भतीजे को लेकर चले अबू के पास और आकर कहने लगे ये तुम्हारे बच्चों ने क्या किया? अब जब ये जुमला कहा तो उसने कहा ये बच्चों का मामला है, बच्चों में रहने दीजिए, ये बच्चों का मामला, हम कुछ नहीं कर सकते। जनाब अबू तालिब ने कहा एक बच्चा मेरे घर में भी है, यहाँ मदद खुदा साबित होगी। अल्लाह मदद करेगा, वसीले से करेगा, और अल्लाह जिसे मदद के लिए वसीला बनाता है वो अली इब्न अबी तालिब होता है। मैं जुमला कहूँगा और जुमले पर याद रखना, मैं ये पहले भी कह चुका कि जब रसूल को मेराज पर बुलाया तो अल्लाह ने किसके वसीले को इख्तियार किया, अल्लाह ने किसके लहजे में गुफ्तगू की मुझे नहीं पता, लेकिन सुलेमान इब्न कंदूजी जनाबियुल मवद्दत में मेरे घर की किताब नहीं है, उसमें वो ये जुमला कह गए कल्लमनी बिलहजत अली इब्न अबी तालिब। रसूल कहते हैं जब मैं मेराज पर पहुंचा तो जिस लहजे में अल्लाह ने मुझसे बात की वो लहजा मेरे भाई अली इब्न अबी तालिब का था। वसायत विलायत विसायत विलायत, जुमला सुनिएगा अज़ीज़ान मोहतरम। अब अगले दिन अबू तालिब घर आए और आकर कहा या अली
اب ہم سے نہ پوچھو کہ تم یا علی کیوں کہتے ہو، تم یا علی مدد کیوں کہتے ہو. ہم اس لیے کہتے ہیں کہ محمد کی مدد کے لیے ابو طالب نے یا علی کو پکارا، اور ہم نہیں کہہ رہے یا علی کل تمہیں رسول کے ساتھ جانا ہے، اور یہ نہیں بتایا کہ کرنا کیا ہے، بس تمہیں کل رسول کے ساتھ جانا ہے. اب رسول کے ساتھ محمد مصطفیٰ کے ساتھ علی چلے. اب جو ہاتھ میں آیا کسی کی ہڈی توڑی، کسی کا سر پھوڑا، کسی کی ہڈی توڑی، کسی کا سر پھوڑا. اللہ کی مدد آ گئی تھی مکے میں، کعبے میں. اب علی مدد کر رہا ہے اللہ کی، رسول کو بچا کر اللہ کی مدد کی جا رہی ہے. اب چلو، اور ولی وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کی مدد کرے اور اللہ سے مدد کروائے. خانہ کعبہ میں پیدا ہونا اللہ کی مدد تھی، رسول کو پتھروں سے بچانا علی کی مدد تھی. اب چلے علی ابن ابی طالب، کسی کا ہاتھ توڑا، کسی کا پیر توڑا، کسی کو پتھر مارا. اب جب گھر گئے سارے بچے جمع ہوئے کہ کیا ہوا، کب وہ علی ساتھ تھے آج رسول کے، انہوں نے ہمیں پتھر مارا، انہوں نے ہماری ہڈی توڑی. اب تمام قبیلہ اکٹھا ہوا، ابو طالب کے پاس آیا، کہنے لگا ہے تمہارے بیٹے نے ابو طالب کیا کیا ہے؟ ابو طالب کہنے لگے میں کہتا نہیں تھا، بچوں کا معاملہ ہے، بچوں میں رہنا. اور ایسا بچہ گھر میں رکھا تھا. ابو طالب نے قسم خدا کی کہ جس کی شجاعت انشاءاللہ کل میں جب ولایت کی اقسام بیان کروں گا نا کہ ولایت کی شرائط کیا ہے، کہ جو ولی ہوتا ہے تو اس کی شرط کیا ہوتی ہے، اور پہلی شرط جب بیان کروں گا قسم خدا کے دل مچل کر رہ جائے گا. اور جب مولا کے فضائل سنیں تو خوشی کا اظہار کیا کریں. یہ معصوم فرماتے ہیں، رسول فرماتے ہیں. میں بہت دفعہ یہ روایت کہہ چکا کہ ایک شخص آ کر رسول کے پاس بیٹھا ہے، درس لے رہا ہے، اور علی آ جاتا ہے، اٹھ کر کہتا ہے یا رسول اللہ، جب بھی یہ 2-3 دن سے ایسا ہو رہا ہے کہ میں بات آپ کی سن رہا ہوتا ہوں، دل کہتا ہے کہ علی کو اٹھ کر سلام کروں. رسول نے کہا یہ کیفیت کتنے دنوں سے؟ کہا مولا کچھ دنوں سے. یا رسول اللہ، کہا گھر جاؤ، اپنی ماں کے قدموں پہ سر رکھو، کہا ماں تیرا شکریہ تو نے میری ولادت میں خیانت نہیں، ماں تیرا شکریہ تو نے میری ولادت میں خیانت کی ہے. کہنے لگا مولا مجھے نہیں پتا، میری ماں مر چکی ہے. کہا قبر پر چلے جاؤ. کہا قبر کا نہیں پتا. کہا گھر جاؤ، قبر سے انگلی کی چھوی بناؤ، انگلی سے قبر کی چھوی بناؤ، اور پیندوں کی طرف کھڑے ہو کر کو ماں تیرا شکریہ تو نے میری ولادت میں خیانت نہیں کی ہے. میں نے جملہ کہہ دیا، آپ نے چھپ کر کے سن لیا. ولادت میں خیانت نہیں کی ہے. علی تجھ سے محبت وہ کرے گا کہ جس کا شجرہ پاک ہوگا. علی تجھ سے بغض وہ رکھے گا جو ولد زنا اور حیض کی اولاد ہوگا. میری روایت ہے رسول اللہ نے علم اعلان گفتگو کرتا ہے، کہا کہ یا تو وہ حیض کی اولاد ہوگا یا ولد زنا ہوگا، جو تیرا دشمن ہوگا. یہ ولایت علی کا شکر خدا کیا کریں کہ الحمدللہ ایسے گھر میں پیدا کیا جہاں پر ولایت سے روکنے والے نہیں تھے، ولایت کی تربیت دینے والے تھے. اور ولایت بھی قسم قسم کی ہے. شکر ولایت علی پر کیے گئے کہ الحمدللہ کہ ولایت علی پر تبلیغ کی گئی، اور مولا نے ہمیں ولایت علی اور ولایت محبت علی جو ہمارے ماں باپ نے ہمارے دلوں میں اتاری ہے. ماں باپ کے درجات بلند، جن کے ماں باپ گزر گئے. میں جملہ کہہ رہا ہوں اور آگے بڑھ جاؤں گا عزیزان محترم. ولایت یعنی مولایت، حاکمیت. اب یہ تمام لفظوں میں ولایت کا لفظ استعمال ہے. حاکم بھی ولی کا کہا جاتا ہے. اب یہ 2-3 لوگوں نے، اب یہ جو دوست بوس لائے ہیں، اب اس کا کہیں بھی نہ سر ہے نہ پاؤں ہے، کہیں بھی نہیں ہے. ایک ترجمہ کیا وہ کیا، لیکن اللہ کے لیے، محمد مصطفیٰ کے لیے، علی کے لیے یہ دوست کا لفظ نہیں آتا ہے. ان کے لیے حاکم کا لفظ آتا ہے، ولی کا لفظ آتا ہے، یا مولا کا لفظ آتا ہے. اور ولایت کا کیا مطلب ہے، میں یہ جملہ سمجھانے جا رہا ہوں. ولی وہ ہوتا ہے جو آپ کے نفسوں پر مولا ہو. جملہ شاید مشکل ہو گیا نا. آپ کے نفسوں پر مولا ہو، سمجھ میں لیا، یعنی آپ کے ہر جسم سے، آپ کے ہر کام پر آپ سے زیادہ اس کا حق ہو، وہ آپ کا ولی ہوتا ہے. یعنی آپ کہیں بھی کام کریں، کہیں بھی کام کریں، کہیں بھی روزی کمائیں، کچھ بھی کرنے جائیں، آپ یہ نہ سمجھیں یہ میں کر رہا ہوں. آپ یہ دیکھیے کہ مولا کو میرے جسم پہ زیادہ اختیار ہے. کیا مولا مجھ سے یہ کروانا چاہتے ہیں؟ کیا مولا مجھ سے یہ کروائیں گے؟ کہ ہمارے نفسوں پر جس کا ہم سے زیادہ حق ہو وہ مولا ہوتا ہے. اور مولا وہی ہوتا ہے کہ جس کا غدیر میں اعلان ہوتا ہے کہ من کن تو مولا فہذا علی المولا. اس کے علاوہ ہم نے نہ مولا کہیں دیکھا ہے نہ دیکھا. میں جملہ کا کرتا ہوں، اس جملے کو سنبھال کے رکھیے گا کہ جب اب انشاءاللہ کل اس پر گفتگو ہوگی. ولایت اور مولا، اس میں کوئی ہے، امام الگ ہوتا ہے. ولایت کا مطلب ہے اقتدار، اختیار، حکومت.
اور وہ کہاں کہاں حکومت، کہاں کا اختیار. دیکھیے دنیا کی بادشاہت صرف دنیا تک رہتی ہے، لیکن جو اختیار ولایت جس کے پاس ہوتا ہے، اس کی چونٹیوں پر بھی حکومت ہوتی ہے، اس کے گھر پر بھی حکومت ہوتی ہے، اس کی آسمانوں پر بھی حکومت ہوتی ہے، اس کی فرشتوں پر بھی حکومت ہوتی ہے. میں جملہ کہوں، وہ فرشتے اس کے در کے غلام ہوتے ہیں، وہ فرشتے اس کے گھر کے بچوں کے جھولا جھلانے آتے ہیں. ولی وہ ہوتا ہے کہ جس کے گھر کی چکی فرشتے چلانے کے لیے آتے ہوں. ولی وہ ہوتا ہے کہ جس کی چکی جبرائیل چلائیں، جس کے گھر کی چکی میکائیل چلائیں. اور میں باہر کھڑے ہو کر کہوں کہ حضرت جبرائیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت میکائیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے میرے گریبان پر آئیں گے. وہ علیہ السلام ہے. شرم نہیں آتی ہے گھر میں چکی چلانے والا علیہ السلام ہو؟ جس کی چکی چلائی جائے وہ رضی اللہ. میں نے کہہ دیا جملہ محمد صلی اللہ یہ ہے ولایت. ولایت تو ایسی تھی کہ مرتبہ خیمے چل رہے ہیں، شام غریبہ ہے، خیمے چل رہے ہیں. ایک خیمہ جلا، بیویاں دوسرے خیمے میں آ گئی. دوسرا خیمہ جلا، تیسرے خیمے میں آ گئے. تیسرا خیمہ چلا، چوتھے خیمے میں آ گئے. ایک مرتبہ سید سجاد کے پاس آئی کہ سجاد تو ہمارے وقت کا امام ہے، حکم دے، کہتا ہے تو یہیں جل کر مر جائیں. یہ ولی ہے، یہ ولی ہے، یہ امام ہے. امام کہتے ہیں اے بھوپی اماں جان بچانا واجب ہے، باہر نکلیے. میں کہوں گا امام آپ امام ہیں، آپ کو مشورہ دینا صحیح نہیں ہے، لیکن میں کہتا ہوں باہر جائیں گی کوئی چادر لٹے گا، کوئی تازیانہ مارے گا، کوئی بالیاں نوچے گا. ایک بی بی کے پیر سے کوئی پازیب کھولتے ہوئے اتنا رو رہا تھا. بی بی نے کہا اتارتا بھی ہے روتا بھی ہے، کیا معاملہ ہے؟ کہنے لگا اگر میں نہ اتاروں تو کوئی اور اتار لے. روتا اس لیے ہوا محمد کی نوازیہ. اجرکم اللہ داداران مظلوم نے کربلا. یہ وہ دن ہے کہ بیویوں کا قافلہ، آل ابا کا قافلہ کوفے پہ پہنچ گیا. عزاداروں میں جملہ کہوں، جملہ سماج فرمانا. اوے کوفے کا بازار آپ کے لیے سننا بڑا آسان ہے، زینب کے لیے کوفے کا لفظ آسان نہیں ہے. حکومت دیکھی ہے زینب نے اپنے بابا کی کوفے میں. جملہ کہوں سماج فرماؤ گے؟ زینب کبریٰ کی سواری آئی کوفے میں. مولا علی نے کہا حسن رکو، اپنی بیٹی کا احترام کرنے میں خود آؤں گا. ایک مرتبہ علی گئے، علی نے کہا زینب کی اونٹ کی مہار میرے ہاتھوں میں دے دو. ہاتھوں میں اونٹ کی مہار پکڑی. مولا کھڑے رہے. بی بی نے کہا بابا چلتے کیوں نہیں؟ کہا تھوڑا وقت رک جاؤ، ابھی روشنی ہے. مولا سلامت رکھے آپ کو گریا کرنے، تھوڑا دیر رک جاؤ، ابھی روشنی ہے. جب کہا روشنی ہے تھوڑی دیر رکے. اب جب سناٹا ہوا، علی رسی لے کر آگے تھوڑا سا چلے، رک گئے. کہ زینب ہماری کا پردہ تو اٹھانا. بی بی زینب نے ہماری کا پردہ اٹھایا. کہ زینب دیکھو یہ کوفے کی پہلی گلی ہے. زینب یہ دیکھو یہ کوفے کا پہلا چوک. بی بی زینب کام گئی. بابا یہ چوک، یہ کوفے کی گلیاں عباس کو دکھائیے. اور کجا زینب کجا بازار، اور کجا زینب کجا یہ گلیاں. تو زینب اترو چلنا سیکھو، آج ہم موجود ہیں. اور وہ 61 ہجری کا ٹھوپا نہ ہم ہوں گے اور نہ سر پر ردا ہوگی. یہ کوفے کا بازار ہوگا، مجمع عام ہوگا. لوگوں کے ہاتھوں میں پتھر ہوگے، لوگ مار کر کے یہ مارو باغی کی بہن ہے. زینب کے سینے کو یہ باغی کا لفظ بڑا چیرتا تھا. مارو یہ باغی کی بہن ہے. آؤ میں آپ کو مقام پر لے کر چلوں. کوفے کا بازار. اللہ اکبر. حسین نے وعدہ وفا کیا، کوفہ پہنچے. ایک مرتبہ ایک جگہ شیری کا شوہر آیا. اسے دیکھا، شیری کو بتایا. شیری نے کہا، میرے آقا حسین نے کہا
شیری جب مدینے سے آ رہی تھی نا حسین کے پاس سے، مولا حسین نے کہا تھا اے بیویوں اس نے تمہاری بڑی خدمت کی ہے، اسے کچھ دینا چاہو تو دو۔ کوئی پیار دیتی تھی، ایک ساتھ چادر دے دیتی تھی، پھر ایک چادر، پھر ایک چادر، پھر ایک چادر۔ روایتیں کہتی تمام بیویوں نے چادریں دی ہیں۔ ام شیری کہتی مولا میں اتنی چادریں کیا کروں گے؟ کشی رکھ لو، یہ چادریں کام آئیں گی۔ شیری کو پتا چلا کوئی قافلہ آیا ہے جو کٹے سر سے قرآن کی تلاوت کرتا ہے، بڑا عجیب قافلہ ہے۔ شیری نے کہا جاؤ ان قافلے والوں کو گھر لے کر آؤ۔ شیری کے شوہر نے کچھ رقم دی، ایک رات کے لیے قافلہ اپنا گھر لکھوایا اور نیزوں پہ سارے سر آ گئے، ساری بیویاں آ گئیں۔ بی بی زینب نے شیری کو بلا کر ہاتھ جوڑے، کہا شیری اگر تیری اجازت ہو، جملہ سماعت فرمائیں گے؟ شیری ہم نے اپنے بھائیوں کا ماتم نہیں کیا، شیری ہم نے اپنے مقتول کا ماتم نہیں کیا، شیری اگر تیری اجازت ہو تیرے گھر میں اپنے بھائی کا ماتم کر لیں۔ شیری نے کہا ہاں بی بی ماتم کر لو۔ زینب نے سینے پہ ہاتھ مار کر کہا آئے حسین۔ شیری کا دل کام گیا۔ شیری نے کہا یہ کیا نام لے کر ماتم کر رہی ہو؟ کہا میرے بھائی کا نام حسین ہے۔ شیری کہتی ہے میرے آقا کا نام بھی حسین ہے، یہ نام لے کر ماتم نہ کرنا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ کہا پھر کون سے نام سے ماتم کرو؟ کہا اپنے حسین کے بیٹے کا نام لے کر ماتم کر لے۔ کہا ہائے اکبر کے بابا۔ شیری پھر کام گئی ہے کون سا اکبر؟ میرے آقا کے بیٹے کا نام اکبر ہے، یہ نام لے کر ماتم نہ کرنا۔ کہ کیا نام لے کر ماتم کرو؟ کہ لو اور کہو اپنے بھائی کی بیٹی کے نام سے ماتم کر لو۔ کہا آئے سکینہ کے بابا، آئے سکینہ کے بابا۔ شیری نے روکا اپنا نام لے کر ماتم کرو۔ بی بی نے کہا آئے زینب کے برادر۔ شیری قدموں میں گری، قدموں میں گر کر کہنے لگی بی بی آپ کون ہے؟ بی بی کچھ کہتی، کٹے سر سے حسین کی صدا آئی۔ شیری وعدہ وفا ہو گیا، شیری ہم تیرے مہمان بن گئے۔ شیری وہ چادر ہے زینب کبریٰ۔ روایتیں کہتی ہے کوفے کے بازار میں کئی مرتبہ چادریں ملی ہے۔ ایک مرتبہ کسی نے پتھر مارا، پتھر مارنے کے بعد پوچھا تم ہو کون، کہاں سے آئے ہو؟ بی بی نے کہا ہم مدینہ سے آئے ہیں، ہم آل رسول ہیں۔ جب آل رسول کا نام آیا اس نے چادروں کو لا کر بیویوں کو چادریں دی، کہ یہ چادریں دینی تھی۔ شمر نے حکم دیا اور نیزوں سے چادریں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم۔ دعا ہے پروردگار عالم کی بارگاہ، پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، واجبات ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، آنسوؤں کو رومال زہرا میں جگہ عطا فرما۔ تو رحمان تو رحیم تجھے واسطہ محمد محمد کا جتنے مومنین بیٹھے ہیں سب کی جان مال عزت اور آبرو کی محافظت فرما۔ ہمارے وقت کے امام امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما، ہم ان کے لشکر میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماتم حسین